دوستو آج ہم بات کریں گے نہلزم پہ. نچے کی فلسفی پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. بعض لوگوں کے نزدیک وہ نہلسٹ تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ نہلسٹ نہیں تھے. بیسیکلی نہل جو کہتے ہیں وہ نتھنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نتھنگ، یعنی کچھ اس کے میننگز نہیں ہیں، نتھنگنیس کہتے ہیں اس کو. اور یہ ایک فلسفے میں کافی اس کو مایوس کن اور یاسیت پسند قسم کا فلسفہ ہے. اس کی بہت سی اقسام ہیں. اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں ایک تو آ جاتی ہے آپ کی مورل نہلزم، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، بلکہ آپ خود اس عمل کے جو میننگز ہیں اسی کو آپ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ جو بھی نام دیں. تو اس نہلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو اخلاقیات ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اس طرح اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں ایک نظر آتا ہے ایپسٹمالوجیکل نہلزم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایکشنز ہیں اور جو آپ کی وہ ہے ایکشنز، اس کا کوئی میننگز نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی نالج ایگزسٹ نہیں کرتا بیسیکلی. یعنی ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ پیچھے سے ہم چیزیں پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر ہم ان کو سیکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج جو سچ ہے وہ کل جھوٹ ہو سکتا ہے، پرسوں پھر وہ سچ ہو سکتا ہے. اس طرح مطلب ان کا تو یعنی ان کے نزدیک ایپسٹمالوجیکل نہلزم میں جو آپ کا نالج ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا. اسی طرح ہم آگے چلیں تو ایک اور قسم ہے اس کی جس کو ہم کہتے ہیں میٹافزیکل نہلزم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نہ ہو جیسی ہم ان کو سوچ رہے ہیں، ان پہ ہم ریزننگ کر رہے ہیں، تو وہ یہ ممکن ہے کہ وہ ایسی نہ ہو. یہ آپ کا جو میٹافزیکل نہلزم ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے. پھر ایگزسٹینشل نہلزم ہے، تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کا اوور آل مجموعی طور پر کوئی میننگز نہیں ہے اس کے. تو اس کو ہم دو فارم میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ایکٹیو نہلزم، ایک پیسو نہلزم. جو ایکٹیو نہلزم ہے اس میں آپ کو ایک امید ہوتی ہے، آپ کو اپنی زندگی کے اگر میننگز نہیں ہیں تو آپ کو اس کو میننگز دینے پڑتے ہیں. اب فرض کریں کہ کائنات میں یا انسانی وجود کے کوئی میننگز نہیں ہیں، تو آپ خود سے اس کو میننگز دے کر، یعنی اپنے آدرش، اپنے اخلاقیات، اپنے اصول ضوابط بنا کر آپ اس زندگی کو میننگز دے سکتے ہیں اور ایک مثبت سمت میں آپ سفر کر سکتے ہیں. اور یہیں سے پھر آپ کا جو نقشے کا جو مین کریکٹر ہے جسے وہ سپر مین کہتا ہے، جو اوور مینچ یا اوور مین کہتا ہے، یہیں سے وہ نکل کے آتا ہے ایکٹیو اس میں سے نہلزم میں سے. دوسرا پارٹ دوستو اس کا پیسو ہے، پیسو نہلزم ہم جسے کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ہر وقت رونا روتے رہیں، ریگریٹ فیل کریں زندگی میں کہ میں نے کاش اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا ہو. اس طرح کی آپ اس میں ریگریٹ فیل کرتے ہیں اور آپ ان دکھوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ زندگی نے یہ کیا، میرے ساتھ زندگی نے وہ کیا، یا دنیا نے میرے ساتھ یہ کیا. تو اس میں پیسو میں آپ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آپ نہلزم میں ہی ڈوب جاتے ہیں، آپ اپنے وجود کو نہلزم میں ہی ڈبو دیتے ہیں اور یہ نہایت ہی خطرناک نظریہ ہے. یہ دو نہلزم کی فارم ہے جن کو ہم نے تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایکٹیو نہلزم ہے، دوسرا پیسو نہلزم ہے. اور دوستو اس کے بعد جو نقشے ہیں وہ انٹرنل ریکرنس کی بات کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کی جو ایک آواز ہوتی ہے انر، اس کو ریٹرن بھی کہتے ہیں، انٹرنل ریٹرن اس کو کہیں کہ آپ کا جو زندگی ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. جیسے ایک ہندوازم میں بھی یہ، یا بدھا کے اس میں بھی کنسیپٹ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ بار بار وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. سوئٹزرلینڈ کے جزیرے پہ نقشے جب واک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں کچھ سرگوشی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا جیون دوبارہ ملے، کیسا جیون؟ جیسا جیون آپ گزار رہے ہیں، بالکل ایز اٹ از، جیسے آپ کے ساتھ دکھ گزرے ہیں، آپ کے پاس رنج آئے ہیں، آپ کے کچھ
خوشیاں بھی آپ کی زندگی میں آئی ہوں گی. تو اگر ایسا ہی جیون آپ کو ریپیٹ کرنے کا کہا جائے اور وہ ہو لامحدود, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. جس کا جیون جو ہے وہ کافی اچھا گزرا ہے, کافی بہتر گزرا ہے, تو وہ تو اس کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں مجھے واقعی ایسا جیون چاہیے اور میں اس جیون کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. اور جن کا جیون جو ہے کافی مشکلات میں گزرا ہے, مصائب میں گزرا ہے, کرب میں گزرا ہے, تو وہ یقیناً ایسا نہیں چاہیں گے. یہ بیسیکلی انٹرنل ریکرنس ہے جو اس کے ذہن میں, نچے کے ذہن میں آتی ہے. اب نچے اپنی ایک کتاب تس سپوک زرتشترا, یہ کتاب ہے ان کی, اس میں وہ 3 کریکٹر کا ذکر کرتا ہے. وہ 3 کریکٹر بیسیکلی آپ اس کو فکشن کہہ لیں یا امیجنری کہہ لیں, وہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے. 3 کریکٹر کا نام اس کو دیتا ہے, یعنی آپ اس کو کہیں کہ 3 سٹیجز ہیں. ان 3 سٹیجز میں نچے کا جو سپر مین ہے ان سٹیج سے گزر کے جاتا ہے اور آخر میں وہ بالکل ایک سپر مین کی طرح نکل کے آتا ہے. لیکن یہ 3 سٹیجز جو ہیں ان کو کور کرنی ہوتی ہیں. وہ 3 سٹیجز ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہے. اچھا, ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 3 جو کریکٹر ہیں, جو 3 سٹیجز ہیں جو نچے میں بتا رہا ہے, ان سے اس کی کیا مراد ہے. پہلے وہ کہتے ہیں اونٹ ہے. اونٹ جو ہے وہ بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے, اس پہ جتنا بوجھ لاد دیتے ہیں وہ اس کو کسی قسم کی وہ نہیں ہوتی, اور اس کی مہار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ صحرا میں چلتا جا رہا ہے اور بوجھ سے لدا ہوا ہے. بیسیکلی یہاں نچے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ سٹیج آتی ہے کہ جب اس پہ بہت سا بوجھ ہوتا ہے. کس چیز کا بوجھ ہوتا ہے؟ اس پہ قانون کا بوجھ ہوتا ہے, روایات کا بوجھ ہوتا ہے, رسم و رواج کا بوجھ ہوتا ہے, اخلاقیات کا بوجھ ہوتا ہے. وہ سماج کے جتنے بھی بوجھ ہیں وہ اٹھا کر چل رہا ہوتا ہے, کسی کو وہ نہ نہیں کرتا, اور وہ چلتا جا رہا ہے اور اس کی مہار جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں اور سے احکامات آ رہے ہوتے ہیں جن کو فالو کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھتا ہے. یہ اس کی جو اگلی سٹیج ہے وہ لائن ہے, اور ایک سٹیج ایک لمحہ آتا ہے اس اونٹ کو جب وہ لائن میں تبدیل ہو جاتا ہے, شیر بن جاتا ہے, وہ چیر پھاڑ دینا چاہتا ہے, وہ غراتا ہے. کس چیز پہ غراتا ہے؟ وہ جو اونٹ نے جو بوجھ اٹھا رکھا ہوتا ہے, جو روایات کا بوجھ ہوتا ہے, وہ ان کو اتار پھینکنا چاہتا ہے. وہ یوں اس سٹیج سے نکل کر پھر لائن کی اس میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک ڈریگن کا بھی وہ ذکر کرتا ہے کہ ایک ڈریگن جو ہے وہ لائن کے مقابلے میں آ جاتا ہے. وہ لائن کیا ہے؟ وہ وہی نیت رواج ہیں, وہ اخلاقیات ہیں, وہ دھرم ہے, وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں, اور اس میں وہ ان کو اس شیر کا مقابلہ ہوتا ہے ڈریگن سے, اور ہر ایک انڈیویجول کا اپنا ڈریگن ہوتا ہے, اور وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس میں یا تو شیر جو ہے وہ ڈریگن کو ختم کر دیتا ہے یا ڈریگن لائن کو ختم کر دیتا ہے. تو لائن جو ہے اس کو لڑنا بھی ہے, صرف نام کا وہ شیر نہیں ہوتا, اس کو لڑنا بھی ہوتا ہے. وہ وہاں سے جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ ایک اور سٹیج میں آ جاتا ہے, وہ معصوم ایک بچہ بن جاتا ہے, بچے کی طرح. یعنی کہ بچے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کے جو دماغ ہوتا ہے وہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, اس پہ جو کچھ آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں بچے سے مراد وہ سپر مین ہے, اور وہ اپنے جو اقدار ہیں, اپنی روایات ہیں, اپنی اخلاقیات ہیں, وہ اس نے خود ہی بنانی ہوتی ہیں. وہ جو روایات ہیں اس کو خود ہی بنانی ہوں گی, اور اس طرح جو وہ اپنا اس کا نچے کا جو سپر مین ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اور ہم اس لیکچر کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں, اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا. تو ملتے ہیں کسی اور لیکچر کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.